مصنف نے ان قائلین کی طرف سے جب ان کا موقف بیان کیا جو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں حکم دو ہیں، ایک حکم ظاہری ہے اور دوسرا حکم واقعی ہے، تو اجتماع ضدین اجتماع مثلین کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے، علیکم السلام، اس جواب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حکم واقعی، علیکم السلام، جس مصلحت اور مفسدہ کی بنا پہ انشاء کیا گیا ہے، وہ مفسدہ اور مصلحت اس حکم کے متعلق کے اندر پایا جاتا ہے، اور جس مصلحت و مفسدہ کی بنا پہ حکم ظاہری کو انشاء کیا جاتا ہے، وہ مصلحت اور مفسدہ حکم کے خود اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطے کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ جب دونوں حکموں کے منشأ انتزاع ایک دوسرے کے الگ الگ ہیں تو پھر اجتماع ضدین کا اشکال نہیں آئے گا، نہ حکم کے مقام پہ، نہ ملاک کے مقام پہ، نہ شارع کی کیفیت ذہنی کے اعتبار سے۔ مصنف نے اب اس جواب کو مکمل کرنے کے بعد ایک اشکال متوجہ کیا ہے اس جواب پر۔ وہ اشکال یہ ہے کہ مصنف پوچھتے ہیں ان قائلین سے، بھئی مان لیا حکم ظاہری کا منشا اور ملاک اور ہے، حکم واقعی کا منشا اور ملاک اور ہے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ آئے کہ یہ دونوں حکم شارع کی مراد ہیں یا مراد نہیں ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں حکم شارع کی مراد ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی دونوں حکموں کے ساتھ شارع کے ارادے کا تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو لا محالہ جو حکم ظاہری ہے وہ بھی شارع کی مراد ہے، شارع کا مطلوب ہے، جو حکم واقعی ہے وہ بھی شارع کی مراد ہے، شارع کو مطلوب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ واقعی کو انشاء کیا گیا ہے اس ملاک کی بنیاد پہ جو متعلق کے اندر ہے، ظاہری کو شارع نے انشاء کیا ہے اس ملاک کی بنیاد پہ جو اس کے نفس کے اندر ہے، صرف ملاک ہی مختلف ہے نا، مگر ہیں تو دونوں شارع کو مطلوب، ہیں تو دونوں شارع کی مراد۔ جب دونوں شارع کی مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے ساتھ شارع کا ارادہ تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تصویر ذہن میں آ رہی بات کی؟ جی، جب دونوں شارع کی مراد ہیں تو اب وہ حکم ظاہری یا اباحت ہے یا اباحت کے علاوہ باقی چار میں سے کوئی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہے وہ اباحت تو پھر یہ جو تم نے منشاء انتزاع کا فرق دیا ہے کہ حکم ظاہری کا منشاء ملاک الگ ہے، واقعی کا منشاء ملاک الگ ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بلاؤ دونوں کا ملاک الگ الگ ہے مگر دونوں حکم شارع کو مطلوب ہیں، دونوں حکم شارع کی مراد ہیں، اور ایک حکم ہے، ابھی میں اباحت والی صورت لے رہا ہوں، حکم ظاہری ہے اباحت، ٹھیک؟ اباحت کیا چیز ہوتی ہے؟ الاذن فی مخالفت الحکم الواقعی، ٹھیک ہے جی؟ اباحت کیا چیز ہے بھائی؟ اباحت ظاہری کی بات ہو رہی ہے۔ اباحت ظاہری کیا چیز ہے؟ اباحت کا مطلب ہے کہ شارع نے مکلف کو اذن دیا ہے، کس بات کا اذن دیا ہے؟ اس اباحت ظاہری کے مورد میں جو حکم واقعی ہے
اس کی مخالفت کا اذن دیا ہے. اچھا جب اس کی مخالفت کا اذن دیا ہے تو اب یہ اذن یہ بھی شارع کی مراد ہے. اب حکم واقعی وہ بھی تو شارع کی مراد ہے نا، کیونکہ دونوں مراد ہے. اور بالفرض وہ ہے حرام. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ حرام. تو شارع کی مراد اب وہ حرام بھی ہے. تو حرام جس وقت شارع کی مراد ہو تو کیا مطلوب ہوتا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے. اذن کیا کہتا ہے کہ پرہیز نہ کرنا. تو یہ اذن حرمت سے ٹکرائے گا. ادھر شارع کے ذہن میں جو کیفیت ہے اذن والی، اس کیفیت سے ٹکرائے گی جو کراہت والے حکم کی ہے. باوجود اس کے کہ یہ حکم پیدا ہوا ہے کسی اور ملاک سے، اور جو زہری ہے یہ پیدا ہوا ہے کسی اور ملاک سے. تو وہ ملاک کا فرق دینے کے باوجود بھی تمہارا جواب غیر تام ہو گیا ہے. کہاں؟ ان اباحت والے جو اس اباحت کو بیان کرنے والے جو اصول شریعہ ہیں ان میں آ کے. اب وہ اصول شریعہ جو اباحت کو بیان کرتے ہیں ان کو اگر فرض کر لیا جائے کہ حجت ہے، فرض کر لیا، کیونکہ سارا اشکال کہاں سے اٹھا تھا؟ امارات کو حجت فرض کرنے سے، یاد ہے نا. تو اب اگر ان اصول کو جو اباحت کو بیان کرتے ہیں فرض کر لیا جائے کہ وہ شارع کی طرف سے حجت قرار دیے گئے ہیں، تو اب ان کو حجت فرض کرنے سے یہ اشکال تضاد کا اباحت والی صورت میں وہی برقرار ہے. باوجود تم نے وہ جو ملاک کا فرق دیا ہے اس ملاک والا فرق یہاں پایا جاتا ہے. پایا جانے کے باوجود تمہارا اشکال اباحت کے مقام پہ رفع نہیں ہوتا. ایک شک یہاں ہو گئے. اچھا بھئی، اگر اباحت کے علاوہ باقی چار جو ہیں وجوب، استحباب، حرمت الی آخری، ان میں سے کوئی حکم ہو، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے اس وقت حکم کا حکم کے ساتھ، ملاک کا ملاک کے ساتھ، اور کیفیت کا کیفیت کے ساتھ جو تضاد بن رہا تھا وہ تضاد رفع ہو جائے گا. توجہ ہے؟ لیکن ایک اشکال ایک دوسری جہت سے آئے گا یہی اباحت والا، لیکن آئے گا ایک دوسری جہت سے. توجہ فرمائیے. اب میں کون سے شک بیان کرنے لگا ہوں؟ اباحت سے ہٹ کے. اگر حکم ظاہری اباحت کے علاوہ بقیہ چار میں سے کوئی اور ہے، مثلا وجوب ہے ادھر، استحباب ہے ادھر، حکم ظاہری، تو کہتے ہیں جب آپ ملاک کا فرق دیں گے، حکم باقی جو ہے اس ملاک سے، ملاک کی بنیاد پہ شارع انشاء کیا ہے جو اس کے متعلق کے اندر ہے. حکم ظاہری کو انشاء کیا ہے شارع نے اس ملاک کی بنیاد پہ جو اس کے نفس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حکم ظاہری متعلق کے اندر جو مصلحت مفسدہ ہوتا ہے اس سے کاشف نہیں. جب اس سے کاشف نہیں ہے تو شارع کے ذہن میں جو کراہت ہوتی ہے یا ارادہ ہوتا ہے وہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے جو اس کے متعلق کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اس بنا پہ حکم ظاہری اور حکم واقعی ان دونوں کے درمیان ملاک کے مقام پہ تضاد نہیں آئے گا، کیفیت ذہنی کے ملاک پہ تضاد نہیں آئے گا. اس حکم کا حکم کے ساتھ بھی تضاد نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منشا انتزاع اور ہے، اس کا منشا انتزاع اور، تو تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ان چار میں معاملہ تمہارا جواب وہ منشا انتزاع کے فرق والا فائدہ دے جائے گا. لیکن اشکال پلٹ کے آئے گا ایک اور جہت سے. وہ جہت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت مکلف حکم ظاہری پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں پہ کرے گا صرف ایک پہ کرے گا؟ حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں کو ایک ساتھ بچا لائے گا یا ایک کو انجام دے گا؟ ایک کو. اور وہ کیا ہے؟ حکم ظاہری. جب حکم ظاہری کو انجام دے گا تو ایسی صورت میں توجہ، حکم واقعی فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حکم واقعی کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. تو شارع نے جب اس کو مکلف کی تکلیف قرار دے دیا، اس کو بیان کرنے والی دلیل کو حجت قرار دے کے، اس حکم کو بیان کرنے والی دلیل کو حجت قرار دے کے، جب اس حکم کو یعنی حکم ظاہری کو حجت قرار دے دیا تو اس کو حجت قرار دینے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ شارع نے اس کو حجت قرار دینے پر لازم آ رہا ہے. لفظ لازم پر دھیان دینا ہے.
اس کو حجت قرار دینے پر یا اس کو انجام دینے پر لازم آ رہا ہے. کیا چیز لازم آ رہی ہے؟ حکم واقعی کی مخالفت. اباحت کی صورت میں اباحت خود مخالف تھی حکم واقعی کی. اباحت کے علاوہ باقی وہ احکام جو ہوتے ہیں وہ خود مخالف نہیں ہوتے، لیکن ان کو انجام دینے سے مخالفت لازم آ جاتی ہے حکم واقعی کی. توجہ ہے. اباحت ڈائریکٹلی خود فیس ٹو فیس مخالفت کرتی ہے کس کی؟ اپنے مورد میں پائے جانے والے حکم واقعی کی. اباحت کے علاوہ جو باقی احکام ہیں وہ اپنے مورد میں پائے جانے والے حکم کی مخالفت نہیں کرتے فیس ٹو فیس، لیکن مخالفت ان کے امتثال سے مخالفت لازم آ جاتی ہے. اباحت کی صورت میں ڈائریکٹلی وہی اباحت خود مخالفت کر جاتی ہے، اور بقیہ حکام خود مخالفت نہیں کرتے مگر ان کے امتثال سے حکم واقعی کی مخالفت ہو جاتی ہے. جب ہو جاتی ہے تو ان کے امتثال کو یا ان کو حجت مان لینے سے، ان کو ظاہری تکلیف قرار دینے سے حکم واقعی کی مخالفت لازم آتی ہے. خود مخالف ہونا اور مخالفت لازم آنا یہ دو تصویریں ہیں. اشکال ایک ہی ہے، ایک صورت میں حکم واقعی کی مخالفت لازم آ رہی ہے، ایک صورت میں خود وہی ظاہری حکم اس واقعی کے ساتھ ڈائریکٹلی خود مخالفت کر رہا ہے اباحت والے مورد میں. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، کال مصنف نے، کال سے میری مراد پچھلا درس جو ہے، جس وقت مصنف نے یہ ملاک کے اختلاف والا جواب دیا ہے، ملاک کا اختلاف والا جواب سمجھ گیا نا اشارہ؟ جب یہ جواب دیا ہے تو جواب مکمل کر کے اس نے آخر میں لفظ لکھا ہے ففہم. اس کا اشارہ اسی لازم والے اشکال کی طرف تھا کہ وہ یہ حکم تو اس حکم کے ساتھ تضاد نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے امتثال پر حکم واقعی کی مخالفت لازم آئے گی. تو مخالفت لازم آنا بھی تضاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مخالفت ڈائریکٹ مخالف نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز اس پہ لازم آ رہی ہے جو اس کے ساتھ مخالفت کی تضاد کی موجب بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ففہم کے ذریعے اس نے اشکال دیا ہے لازم والا. نعم یشکل والا امر فی بعض الاصول العملیہ، اس عبارت کے اندر اس نے اشکال دیا ہے کون سا؟ اباحت کے حوالے سے، جو کہ خود ڈائریکٹلی اس حکم واقعی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے، تضاد دے رہی ہے، باوجود کس بات کے؟ اس ملاک والے فرق کے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ حکم ظاہری کو انشاء کیا گیا ہے اس ملاک کی بنیاد پہ جو اس کے نفس کے اندر ہے، حکم واقعی کو انشاء کیا گیا ہے اس ملاک کی بنیاد پہ جو اس کے متعلق کے اندر ہے. یہ ملاک محفوظ ہونے کے باوجود بھی اباحت شرعیہ الظاہریہ تضاد دے رہی ہے کس کے ساتھ؟ حکم واقعی کے ساتھ. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا اس اشکال کا؟ کہ تمہارا کل والا جواب تام نہیں ہے. کل والا جواب تمہارا تام نہیں ہے. تو پھر کیا جواب ہونا چاہیے؟ اب مصنف نے جو جواب دیا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذرا غور سے سن لیں. مصنف نے امارات کو حجت فرض کرنے سے، ان کو حجت مان لینے سے جو 3 محظور لازم آئے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جوابات دیے ہیں ان علماء کی طرف سے بھی جو امارات کو حجت مانتے ہیں، لیکن ان کا حجت ماننے کا مبنا ہم سے مختلف ہے، اور ٹوٹل مبانی وہ 3 تھے، یاد ہے نا؟ کل جواب جو اس مقام پر آئے ہیں، کل یعنی مطلب یہ کہ تینوں مبانی کے حوالے سے، تینوں مبانی میں سے 2 کو تو اس نے جمع کر دیا اور پہلا مبنا جو ہے اس نے الگ کر لیا. اور میرے ذہن کے مطابق اسی کا مصنف کا اپنا مذہب وہی ہے جو سب سے پہلے اس نے دیا کہ وہ امارات کے مقام پر امارات کو حجت مانتا ہے مگر ان کے سامنے حکم ظاہری کا وجود نہیں مانتا ہے. وہی جو حکم ہے اسی کو مفروضہ طور پر وہ حکم واقعی مانتا ہے. امارت نے پہنچا دیا فابیا، نہ پہنچانے کی صورت میں وہ خالی ہاتھ ہے. ٹوٹل جواب کتنے دیا ہے؟ 5. ان 5 جوابات میں سے مصنف نے 2 جواب تسلیم کیے ہیں. ایک وہی سب سے پہلے والا جواب جو حسب الفہم اس کا اپنے مبنے کے مطابق ہے. دوسرا جواب یہ ابھی جو تیسرے نمبر پر آج ہم دیں گے
اس کو تیسرا نمبر اس لیے ہم نے دیا ہے چونکہ یہ جواب آیا ہے دوسرے نمبر والے جواب پر اشکال پیدا ہونے کی صورت میں ضرورت پیش آئی ہے ایک تیسرے جواب کی. ٹھیک. ابھی یہ جو تیسرا جواب آ رہا ہے یہ تیسرا جواب اس کو بھی مصنف نے ٹھیک فرض کیا ہے، لیکن ان دونوں جواب میں فرق یہ ہے کہ پہلا جواب جو ہے اس مبنی کی بنا پر ہے جس میں وہ حکم ظاہری کے وجود کو نہیں مانتے، امارات کے سامنے ایک ہی حکم کو مانتے ہیں. اور یہ آج جو جواب ہم دیں گے، بلکہ یہ کال جو ہم نے رد کیا ہے جس کو آج اس کال دے کے رد کیا ہے، یہ بھی اور جتنا سلسلہ آگے آ رہا ہے یہ چاروں کے چاروں جوابات وہ اس دوسرے مبنی کے بنا پہ ہیں جو امارت کے سامنے حکم ظاہری کے وجود کو مانتے ہیں. یعنی امارت کے موقع میں دو حکم مانتے ہیں، ایک واقعی ایک حکم ظاہری. اچھا، تو یہ جواب جو آج بیان کریں گے ہم اس پچھلے 2 نمبر والے جواب کے اوپر اشکال دینے کے بعد، یہ جواب ٹھیک مانا ہے تو یہ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا. اس کے بعد پھر شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے چوتھے نمبر پہ، اور پھر ایک 5واں جواب ہے وہ بعد میں آنے والے دونوں جواب وہ بھی مصنف نے رد کیے ہیں، تسلیم نہیں کیے ہیں. تو 5 میں سے 3 جواب مصنف نے رد کیے ہیں، 2 جواب کو مصنف نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. خاکہ ذہن میں آ گیا. اچھا، یہ جو دوسرا جواب تھا کہ ان کی جانب سے تھا، ان کی جانب سے تھا جو یہ مانتے ہیں کہ امارات کے سامنے حکم ظاہری ہے. ٹھیک، یہ حکم ظاہری جو ہے یہ دوسرا حکم شمار ہوگا اس مورد میں اسی فعل کے لیے جبکہ ایک حکم واقعی پہلے موجود ہے جس سے مکلف جاہل ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، تو جواب کے اوپر اشکال آ گیا. اشکال آنے کے بعد اب ضرورت پیش آئی ان کے مبنی کو پروف کرنے کے لیے کہ ایک اور نیا جواب دیا جائے. یہ نیا جواب جو ہے اس کو جو ہے وہ گنتی میں کون سا نمبر لگے گا؟ 3. جواب سنیے. مصنف کہتا ہے کہ جو اشکال دیکھیں اب 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 حکم ظاہری اس کو انشاء کیا گیا ہے اس ملا کی بنیاد پہ جو اس کے نفس کے اندر ہے. حکم واقعی کو انشاء کیا گیا ہے اس ملا کی بنیاد پہ جو اس کے متعلق کے اندر ہے. یہ نقطہ محفوظ رکھو، ٹھیک ہے نا. اس نقطے کے ذریعے 4 احکام کا رفع ہو گیا اشکال، صرف اباحت کا رفع نہیں ہوا. ایسے ہے نا جی. اچھا، یہ جو اباحت والا اشکال ہے یہ اشکال پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ کہتا ہے تعلق ارادہ سے. تو جو ہے حسن رضا جی، میں صرف اب اباحت والی بات لے رہا ہوں، جو ففہم کے ذریعے جو لازم والا اشکال ہے اب اس کو میں آگے لے کے نہیں چلوں گا، اس کو میں نے روک دیا ہے. مسلم نے اشکال کی طرف ففہم کے ذریعے اشارہ دے دیا ہے اور بات کو وہاں روک دیا ہے، تو میں بھی اس کو روک نہیں لگا ہوں. آگے جو بحث کو بڑھایا ہے مصنف نے کس اشکال کو لے کے بڑھایا ہے؟ اباحت والے اشکال کو. تو اب اباحت والے اشکال کا جواب دینے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اباحت والا اشکال پیدا کہاں سے ہوا ہے. حکم ظاہری کا ملاک اور ہے، حکم واقعی کا ملاک اور ہے. یہ ملاک کے بدلنے سے پیدا ہوا ہے؟ نہ. کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ باوجود اس کے کہ حکم ظاہری کو انشاء کیا گیا ہے ایک اور ملاک سے جو اس کے نفس کے اندر ہے. حکم واقعی کو انشاء کیا گیا ہے ایک اور ملاک کے بنیاد پہ جو اس کے متعلق کے اندر. باوجود اس بات کے ایک اور چیز سامنے آئی ہے جو مجھے بنی ہے اباحت والے نقطے میں اشکال کی. وہ کیا ہے کہ بھئی یہ دونوں حکم شارع کی مراد ہیں یا شارع کی مراد نہیں ہے. جواب کیا ملا؟ دونوں حکم شارع کی مراد ہیں. جب شارع کی مراد ہیں تو شارع کے ارادے نے تعلق پایا اباحت کے ساتھ، شارع کے ارادے نے تعلق پایا اس حکم واقعی اور مجہور کے ساتھ. مراد تبھی بنے گے جب ارادہ تعلق پائے گا. جس چیز کے ساتھ ارادے کا تعلق نہ ہو مراد شمار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب یہ دونوں حکم شارع کی مراد ہوں گے تو پھر شارع کا ارادے کا تعلق دونوں کے ساتھ بنے گا. دھیان دو لفظوں کے اوپر. اچھا، تو شارع کا ارادہ تعلق رکھتا ہے اباحت کے ساتھ، شارع کا ارادہ تعلق رکھتا ہے حکم واقعی کے ساتھ. اباحت جاری کی جاتی ہے کہاں؟ مشکوک مورد میں. مشکوک مورد کیا ہے؟ شک ہے، پتہ نہیں حرام ہے یا حرام نہیں ہے. جب شک ہے تو پھر ہو سکتا ہے واقعاً وہ حرام ہو. ٹھیک.
جب واقعاً حرام ہے تو اس صورت میں اب اباحت کے ساتھ جو ارادہ ہے، یہ وہ ارادہ جو اباحت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس ارادے کی بنیاد پہ توجہ فرمائیے، مکلف کو اذن ہے کہ یہ عمل انجام دے سکتا ہے، اور وہ حکم واقعی کیا ہے یہاں پہ؟ حرمت کی بنا پر جو شارع کا ارادہ ہے، جس ارادے نے حرمت والے حکم کے ساتھ تعلق پایا ہے، اس ارادے کا مطلب کیا ہے کہ اس عمل کو انجام نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو حکموں کے درمیان جو تضاد آیا ہے، حرمت واقعی اور اباحت، ان دونوں کے درمیان جو تضاد آیا ہے، اس تضاد کی وجہ شارع کا ارادہ ہے۔ تو جو ہے اگر فرض کر لیا جائے کہ شارع ان دو میں سے ایک حکم شارع کی مراد ہے، ایک حکم مراد نہیں ہے، تو چاہے وہ دونوں جمع ہو رہے ہیں مگر جمع ہونے سے ان کے درمیان تضاد نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دھیان دو یار، مہربانی کرو۔ میرے خیال میں آپ اباحت کو فوکس نہیں کر رہے۔ اباحت کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ شارع کی طرف سے جب کسی شے کو مباح قرار دے دیا جائے تو مباح قرار دیا جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شارع نے آپ کو اذن دیا ہے بھئی اس کام کو انجام دے، نہ انجام دے، آزاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اذن مل گیا تو آپ انجام دے سکتے ہو یا نہیں انجام دے سکتے ہو؟ انجام دے سکتے ہو۔ تو جب آپ انجام دیں گے جس فعل کو، تو وہی فعل مشکوک الحرمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشکوک الحرمت تھا، آپ نے شارع سے پوچھا میں نے کیا کرنا ہے، شارع نے کہا کہ اذن ہے، انجام دے سکتا ہے، بالواقع کیا نکلا؟ حرام۔ شک جو ہے کبھی جو ہے وہ تحلیل ہو کے آپ نے حقائق کی طرف پلٹ جاتا ہے یا نہیں پلٹ جاتا ہے؟ جب پلٹا ہے تو حقیقت بالفرض کیا تھی؟ صادفہ الحرمت الواقعیہ، ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو جو ارادہ حرمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس ارادے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ عمل انجام نہ دیں۔ جو ارادہ اس اذن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس ارادے کا مفاد یہ ہے کہ آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اذن اور حرمت ان کے درمیان جو تضاد آیا ہے وہ ارادے کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ارادہ نہ ہوتا تو فی نفس ہی چاہے یہ دونوں جمع بھی ہو جائیں پھر بھی ان دونوں کے درمیان تضاد، ٹھیک ہے نا؟ بھئی ایک تار دوسری تکرار سے جو ٹکراتی ہے تو آگ تبھی نکلے گی جب دونوں میں کرنٹ ہوگا۔ کرنٹ نہیں ہے تو آگ جو ہے بے شک دونوں کو آپ جمع کرتے رہیں، جمع کرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہاں حرمت واقعی ہے، ادھر جو ہے اس حرمت واقعی جس عمل کے بارے میں حرمت کا حکم آیا ہے اسی عمل کو انجام دینے کا اذن آیا ہے۔ تو اب اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ان میں سے ایک حکم کے ساتھ شارع کا ارادہ تعلق نہیں رکھتا، جب تعلق نہیں رکھتا تو وہ حکم شارع کی مراد اور مطلوب نہیں ہے۔ جب مراد اور مطلوب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ ایک حکم پر عمل کریں گے اذن والے پر تو اس سے حرمت کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرمت شارع کی مراد نہیں ہے۔ تو ان کے درمیان جو تضاد آ رہا ہے اس تضاد کی وجہ کیا ہے؟ شارع کا ارادہ، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو مصنف کہتا ہے اب یہ جو اجتماع ضدین کا اشکال آ رہا ہے اس کو رفع کرنے کے لیے وہ جو تم نے ملاک بیان کیا ہے نا، ملاک والا نقطہ اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطے کا بھی اضافہ کریں۔ کیا؟ وہ نقطہ جو اضافہ دینے لگا ہے مصنف وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان دو حکموں میں سے ایک حکم کے مراد ہونے کو معلق قرار دے دیا جائے اور ایک کو جو ہے وہ منجز قرار دے دیا جائے۔ یعنی وہ مراد ہے کسی شرط کی بنیاد پہ، جب وہ شرط پوری ہوگی تو وہ شارع کا مراد بنے گا۔ ظاہری والا رکیں، ابھی ظاہری والا یا واقعی والا یہ بعد میں تشخیص دیتے ہیں، ابھی صرف ریپیئرنگ دیتے ہیں کہ وہ تھیوری کیا فٹ آئے گی۔ ان میں سے دو حکم جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں مراد ہونے کی وجہ سے، تو اب ایسا کریں کہ ان دونوں میں سے ایک حکم کا مراد ہونا کسی شرط کے اوپر معلق اور موقوف قرار دے دیا جائے، اور دوسرا حکم جو ہے اس کا مراد ہونا کسی بھی شرط پر آپ معلق نہ قرار دیں، منجز یعنی معلق نہ قرار دیں، ٹھیک ہے؟ تو جو حکم آپ جس حکم کا مراد ہونا یعنی شارع کا ارادہ اس حکم کے ساتھ تعلق پائے گا جب فلاں شرط اس کے اندر پائی جائے گی، تو شرط کے متوفر ہونے کی صورت میں وہ شارع کی مراد بنے گا، متوفر نہ ہونے کی صورت میں وہ شارع کی مراد نہیں بنے گا۔
اور دوسرے والا حکم جو ہے وہ شارع کی مراد ہے آلریڈی، اور اس کا مراد ہونا کسی شرط پر موقوف نہیں ہے. تو اس بنا پہ ان دونوں کے درمیان جو مراد کی وجہ سے، ارادے کے تعلق کی وجہ سے تضاد بن رہا ہے، وہ تضاد ختم ہو جائے گا. ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اب آگے حسن رضا کی بات بھی، ان میں سے کس کو معلق قرار دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو مصنف کہتا ہے جو حکم واقعی ہے وہ معلق بنے گا کس چیز پر؟ علم بالمکلف پر. مکلف کو علم ہو تو اس وقت وہ شارع کی مراد، اس کے ارادہ اس کے ساتھ تعلق پا جائے گا. جب تلک مکلف اس سے جاہل ہے، وہ مکلف سے مطلوب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک مکلف جاہل ہے، شارع اس سے اس حکم کو، مکلف سے اس حکم کو طلب نہیں کرے گا. جب طلب نہیں کرے گا تو وہ مطلوب اور مراد شارع کی نہیں ہوگا. مراد ہونا یعنی مطلوب ہونا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہاں. رہی بات حکم ظاہری کی، کہتے حکم ظاہری جو ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی جو ہے وہ منجز ہے، وہ اس پہ موقوف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اب اس وقت یہی حکم، چونکہ اس کا مراد ہونا کسی شرط پہ معلق نہیں ہے، تو یہ اب مکلف کی تکلیف قرار پائے گا، مکلف اسی پہ عمل کرے گا. تو اب شارع کی طرف سے جو اذن آیا ہے، یہ اذن شارع کو مراد ہے، یعنی شارع کا ارادہ اس اذن کے ساتھ، اباحت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس اذن اور اباحت کی بنیاد پہ اس عمل کو مکلف انجام دیتا ہے جس کو انجام دینے کی شارع نے اذن دے رکھی ہے. تو اس عمل کو انجام دینے سے مکلف حرمت میں گرفتار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حرمت میں گرفتار تب ہوگا جب حرمت کے ساتھ بھی شارع کا ارادہ تعلق رکھتا ہو، اور مفروض یہ ہے کہ شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق پائے گا جب شرط پوری ہوگی. وہ کیا ہے؟ مکلف کا علم، اور مکلف کا علم نہیں ہوتا ہے. تو بات ذہن میں آئی ہے نہیں آئی؟ یہ میں نے اس مصنف کی بات کو گراؤنڈ کیا ہے، سلیس کیا ہے. اب چاہتا ہوں کہ مصنف کی عبارت کی طرف پلٹاؤں. ٹھیک ہے؟ مصنف نے جو عبارت استعمال کی ہے وہ کہتا ہے فعلیات کے اندر دو درجے ہیں. توجہ، مصنف بناتے ہوئے حکم کا قائل ہے، یاد ہے نا یہ بات؟ پہلا حکم ہے، درجہ ہے اقتضاء کا، دوسرا مرحلہ انشاء کا، تیسرا مرحلہ فعلیت کا، چوتھا مرحلہ تنجز کا. فعلیت کے اندر مصنف نے پھر مزید دو درجے لے دیا ہے. ایک فعلیت معلق ہے، ایک فعلیت منجز ہے. اب اس منجز سے مراد وہ منجز نہیں ہے جو چوتھا رتبہ ہے. اس منجز سے مراد یہ ہے کہ فعلیت جو ہے یہ فعلیت کسی شرط پہ موقوف نہیں ہے. معلق یعنی یہ فعلیت کسی شرط پہ موقوف ہے. تو فعلیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو فعلیت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ فعلیت المعلق. پھر دوسرے کا نام ہم نے رکھا ہے فعلیت المنجز. تو یہ جو لفظ منجز فعلیت کے ساتھ ہم نے لگایا ہے، اس لفظ منجز سے مراد وہ رتبہ نہیں ہے جو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے. روکا اس لیے ہے میں. اچھا، تو مصنف کہتا ہے جو حکم واقعی ہے، توجہ فرمائیے گا، جو حکم واقعی ہے اس کی فعلیت کیا ہے؟ معلق. جو حکم ظاہری ہے اس کی فعلیت کیا ہے؟ منجز. ٹھیک ہے؟ تو حکم واقعی کی فعلیت جو معلق ہے، تو کہتا ہے وہ حکم واقعی کی فعلیت جس شرط پہ معلق ہے وہ شرط پوری ہوگی تو شرط پوری ہونے کے بعد فعلیت کے بعد وہ حکم مکلف کے لیے منجز بنے گا. جب تک شرط پوری نہیں ہوتی اس کی فعلیت کی تو اس کی فعلیت جو ہے وہ منجز نہیں ہوگی. جب فعلیت منجز نہیں ہوگی تو یہ فعلیت سے نکل کے جو چوتھا رتبہ ہے منجز کا، اس مرحلے میں یہ حکم واقعی نہیں جائے گا. بات کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے؟ اس بات کو اب تطبیق دے لیتے ہیں. یہ دو درجے اس نے مصنف نے بنائی ہیں فعلیت کے اندر، معلق کا اور منجز کا. پھر جو ہے وہ پلٹ جائیں گے اگلی بات کی طرف جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. فلام ہی صافی مثل ہی. یہ اباحت پہ آنے والے اشکال کو اس نے پروف کیا ہے کس طرح سے؟ کیونکہ اباحت پہ جو اشکال آیا تھا وہ اسی ارادے کی وجہ سے، تو ارادے کو اس نے پروف کیا ہے.
جب اس کی فعلیت معلق ہو جائے گی تو ارادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں پائے گا جب تک وہ شرط پوری نہیں ہو جاتی جس پر اس کی فعلیت موقوف ہے. جیسے ہی وہ شرط پوری ہوگی اس کی فعلیت کی شرط متفر ہونے کی صورت میں شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق پا جائے گا. اشکال بھی آ جائے گا. پھر اشکال بھی آ جائے گا. تو اس نے پھر رتبہ آگے پیچھے کر دیا تاکہ دونوں کے درمیان تضاد نہ رہے. فلا محیصہ ہی مثل ہی، یہ جو اصول عملیہ اور اباحت والے مورد کے حوالے سے تم نے اشکال پیدا کیا ہے اس جیسے مورد کے لیے، یعنی اباحت والے جیسے مورد کے لیے. فلا محیصہ یعنی فلا بدا، ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ انل التزام، آپ التزام کریں بھائی، پابندی کریں. کس بات کی پابندی کریں؟ بے عدم انقداح الارادت او الکراہت فی بعض المبادی العالیت ایضاً. یہ بعض المبادی العالیہ ایضاً مجھے روکنا تو نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس نے مبادی عالیہ کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مبدأ الاعلیٰ ہے، اس سے مراد واجب الوجود پروردگار کی، اور اس کے بعد ماتحت ہے مبادی العالیہ کا دوسرا رتبہ جو ہے وہ ہے نبوت اور امامت کا. اور وضاحت دے چکا ہے کہ پروردگار جو ہے کیفیات نفسانیہ سے متصف نہیں ہوتا، لہذا وہاں پر شے کے اندر پائے جانے والی مصلحت اور مفسدے کا علم تو ہوتا ہے مگر اس مصلحت اور مفسدہ کی بنا پہ ارادہ اور کراہت نہیں ہوتی. یہ مصنف کا مطلب ہے. اور بعض کا اشارہ جب لفظ بعض جب بولا جائے گا تو اس کا اشارہ مبدأ اعلیٰ کی طرف نہیں جائے گا. کدھر جائے گا؟ نبی اور امام کی طرف جائے گا، کیونکہ نبی اور امام جو ہے اس کے پاس نفس ناطقہ ہے جو کہ نفسانی صفات سے متصف ہوتا ہے. اچھا، تو اشکال کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ نبی اور امام کے ذہن میں جو کیفیت ذہنیہ ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ. ایک ارادہ تعلق رکھتا ہے اذن کے ساتھ، دوسرا ارادہ رکھتا ہے حرمت کے ساتھ. حرمت کہتی ہے کہ اس عمل کو انجام نہ دے، اذن کہتا ہے کہ وہ اس کو انجام دے سکتا ہے. تو اس ارادے کی بنا پہ کیا ہوا تھا؟ میں لفظ ارادہ میں بول گیا ہوں، ورنہ جو حرمت کے بارے میں کیفیت ہوتی ہے اسے کراہت کہا جاتا ہے. بس ہو یہ بات. اچھا، تو اب اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے ضروری ہے الالتزام، پابندی کی جائے. کس بات کی پابندی کی جائے؟ بے عدم انقداح. انقداح کا ترجمہ اس نے حصول سے کیا ہے. بے عدم انقداح الارادہ یعنی بے عدم حصول الارادہ والکراہت فی بعض المبادی. مبادی المبادی سے مراد یعنی شارع مقدس کے ذہن میں ان دونوں حکموں کے بارے میں ایک ساتھ ارادہ اور کراہت وجود نہیں رکھتا. اس بات کی پابند ہو جائے. ٹھیک. یہ وجود رکھنے میں اشکال نہیں ہے سب اشارہ میں. عالیہ میں تو اعلیٰ میں اشکال ہے لیکن عالیہ میں اشکال تو نہیں. آدم کا یعنی اشکال نہیں. نبی اور امام ارادہ اور کراہت سے متصف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ متصف ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے، وہ کہتا ہے متصف یہ مانے کہ اس وقت وہ متصف نہیں ہے. میں اس وقت کسی شے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ارادے سے متصف نہیں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے راجا. دوپہر کا کھانا کھانے کا ابھی ہم ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ارادے سے متصف نہیں ہوتے. کھاتے نہیں ہیں. پہلے ارادہ کریں گے پھر کھائیں گے نا. ابھی ارادے کی نوبت میں بیٹھے ہیں. کسی چیز کا ارادہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ارادے سے متصف ہی نہیں. وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نبی اور امام ارادہ اور کراہت سے متصف ہوتے ہیں یا متصف نہیں ہوتے. یہ بات پہلے وہ کہہ چکا ہے 2 دن پہلے کہ واجب الوجود کیفیات نفسانیہ سے متصف نہیں ہوتے، نبی اور امام کیفیات نفسانیہ سے متصف ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. جب ہوتے ہیں تو پھر اشکال 3 بنیں گے. ایک ملاک کے مقام پہ تضاد بنے گا، ایک حکمین کے درمیان تضاد بنے گا، ایک شارع کے کیفیت ذہنی میں تضاد بنے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہیں سے ہی تو اشکال پیدا ہوا ہے. جب شارع دونوں کا ارادہ کرے گا، شارع کے ذہن میں دونوں کا ارادہ ہے، حرمت کی کراہت ہے، اذن کا ارادہ ہے. حرمت کی کراہت اور اذن کا ارادہ، یہ جب اذن اور حرمت آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر اذن والا ارادہ اور حرمت والی کراہت ان کا بھی شارع کے ذہن میں تضاد آ جائے گا. جب تضاد آ جائے گا تو اب اشکال کو رفع کرنے کا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ یہ مبنی اختیار کریں، اس نظریے کے پابند ہو جائیں. کس نظریے کے؟ کہ شارع
इस वक्त इन दो हुक्मों में से किसी एक का इरादा नहीं लगता। माफ करना, तकरार करना पड़ा है आवेदन के रोकने की वजह से। अल इल्तिजाम, आप ये पाबंदी ले लें, ये नजरिया इख्तियार कर लें, बेअदम इनकिदाह के हासिल नहीं है इशारे के जहन में। बादल मबादी का तर्जुमा मैं इशारे का जहन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुराद शारे मुकद्दस का नबी इमाम का जहन है। शारे मुकद्दस के जहन में दोनों हुक्मों का एक साथ इरादा और कराहत नहीं पाया जाता। कमा फिल मब्दाइल आला, जैसा कि मब्दा आला के जहन में भी, जहन का लफ्ज़ जो है, माफ करना बोल रहा हूँ, खुदा ताला के लिए जहन का लफ्ज़ जो है वो भी बोलना जो है वो हो सकता है जिस्म जिस्मानियत के जुमरे में आता। जैसे कि मब्दा आला के पास ये इरादा और कराहत जैसी कैफियत नुकसानियां नहीं होती। ठीक हो गई बात? जवाब इतना ही है सवाल का। सवाल का जवाब इतना ही है, क्योंकि इसकाल पैदा ही मुराद होने की बिना पे था। तो हम नजरिया क्या इख्तियार करेंगे कि इज़्न और हुर्मत उन दोनों में से दोनों हुक्मों के बारे में इशारा जो है इरादा नहीं रखता है, यानी दोनों का एक साथ इरादा रखता हो ऐसा नहीं है। किसी एक का रखता है, किसी एक का नहीं रखता है। जिसकी फेलियत मुअल्लक है उसके साथ सारे का इरादा ताल्लुक नहीं रखता है, और तफसीर गुजर चुकी है। ठीक हो गई बात हसनैन साहब जी। लकिन्नहु, अब लकिन्नहु के जरिए कहाँ जा रहा है? उस फेलियत के दो दर्जे बयान करने चला है। लकिन्नहु, लेकिन वो शारे का इरादे का ताल्लुक ना पाना। ठीक है ना? सही। अब लकिन्नहु से मैं एक नुक्ते की तरफ इजाफा करता चलूँ आपको कि उलमा ने कहा है कि जब कोई हुक्म शारे को मुराद नहीं होता या शारे का इरादा उसके साथ ताल्लुक नहीं होता, तो वो हुक्म फिर फेलियत के दर्जे में नहीं रहेगा, वो इंशा के दर्जे में चला जाएगा। ठीक है ना? अगर शारे को मुराद है तो फिर वो इंशा नहीं, तकलीफ फेली शुमार होगा। ठीक है ना? अगर आप इरादे की नफी करेंगे तो वो मुराद तकलीफ फेली नहीं रहेगा, वो क्या कौन से दर्जे में आ जाएगा? वो तकलीफ इंशाई के दर्जे में आ जाएगा। ठीक है ना? मुसन्निफ कहते हैं नहीं, इरादे के ताल्लुक ना पाने से वो इंशा में नहीं चले जाएगा, क्योंकि हमारे पास दर्जे हैं फेलियत के दो, एक है फेलियत मुनज्जस, एक है फेलियत मुअल्लक। जो फेलियत मुनज्जस होती है ना, इसके साथ जब इरादा ताल्लुक नहीं पाएगा तो ये इंशा में चला जाएगा, क्योंकि ये किसी क्या पे मौकूफ हो। जो फेलियत मुअल्लक है वो फेलियत के दर्जे में रहेगा, इंशा के दर्जे में वापस नहीं आएगा। ठीक है? लकिन्नहु, लेकिन शारे का अदम और इरादा, उन दो हुक्म में से किसी एक हुक्म के साथ शारे के इरादे का ताल्लुक ना पाना, ये इरादे का ताल्लुक ना पाना ला यूजिबु, इस बात का मूजिब नहीं बनेगा। भी किस बात का? अल इल्तिजाम बे अदम कौनी तकलीफ अल वाकी बे फेलियन, के जो तकलीफ वाकी है वो फेली ना रहे। इरादे के ताल्लुक ना पाने से वो फेलियत के रुतबे में ना रहे। क्या हो जाए भाई? ऊपर वाले दर्जे से गिरेगी तो कहाँ चले जाएगी? इंशा फेली ना रहेगी। क्या मतलब? अब इसका तर्जुमा पलट के यूं बनेगा कि शारे के इरादे का ताल्लुक ना पाना इस बात का मूजब नहीं बनेगा कि अब वो हुक्म फेलिया से निकल कर इंशा में चला गया है। ठीक है? ला युजिबु, ये अदम ताल्लुक और इरादा मूजब नहीं बनेगा। अल इल्तिजाम, इस बात की पाबंदी का। किस बात की पाबंदी का? बे अदम कौनी तकलीफ अल वाकी, वो जो तकलीफ वाकी है बे अदम फेलियन, वो फेली नहीं रही। क्या हो गई है? इंशाई होगी। आगे फिर फेली की उसने तफसीर दी है। फेली बाई माना फेली बेमाना कौन ही अला सिफातिन व नाहविन लव आलिमा बिही अल मुकल्लफु ला तनज्जद अलैहि। फेली तकलीफ से मुराद वो फेल तकलीफ होती है कि जो इस सिफत और इस नाहव पे यानी इस दर्जे पर होती है, लो आलिमा बिही अल मुकल्लफ, कि मुकल्लफ को अगर उसके वजूद का इल्म हो जाए तो ला तनज्जद अलैहि, वो मुकल्लफ के हक में मुनज्जद हो जाती है। देखें, इंशा के मरहले में अगर किसी तकलीफ के वजूद का मुकल्लफ को इल्म हो जाए तो इल्म हासिल हो जाने से वो तकलीफ मुकल्लफ के हक में मुनज्जद नहीं हो जाती। ठीक है सलाम साहब? ऐसे है या नहीं है? अगर गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि यकम मार्च को पेट्रोल की कीमत जो है वो 50 रुपये लीटर हो जाएगी, इंशा हो गया कानून या नहीं हो गया?
خبروں میں آنے کے بعد لوگوں کو علم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ علم حاصل ہونے سے جو ہے وہ منجد نہیں ہو جاتا. جی صحیح. ٹھیک ہو گئی بات. جی اگر کوئی حکم انشاء کے مرحلے میں ہو تو اس کا وجود کا علم حاصل ہونے سے، ٹھیک، جب انشاء ہو گیا تو وجود حاصل ہو گیا نا، صحیح. تو اس کے وجود کا مکلف کو علم حاصل ہو جائے تو علم حاصل ہونے سے وہ حکم جو انشاء کے مرحلے میں ہے وہ منجد نہیں ہو جاتا. منجد کب ہوتا ہے؟ جب وہ فعلیت کے مرحلے میں ہو. ٹھیک ہے نا، مرشا ہے. واضح ہو رہی ہے بات. تو اب اس نے فعلیت کی تفسیر دی ہے بے بیانیہ کے ساتھ. بھئی وہ فعلیات کے جس میں حکم اس صفت اور اس رتبے پر ہوتا ہے کہ لو عالم بہی المکلف ولا تنجز علیہ، کہ جیسے ہی مکلف کو اس کا علم حاصل ہوگا تو وہ مکلف کے حق میں منجز ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے فعلیت کا ترجمہ. یہ والی فعلیت، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ والی فعلیت اس کی ختم نہیں ہوگی عدم تعلق ارادہ سے. یہ فعلیت رہے گی، عدم تعلق سے یہ ختم نہیں ہو جائے گی. کسائر تکالیف الفعلیہ التي تتنجز بسبب القطع بها، جیسا کہ دیگر فعلی تکلیفات منجز ہو جاتی ہے مکلف پر جب ان کے بارے میں مکلف کو قطع حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوگی یہ بھی فعلیت، یعنی مثال دیتا ہے قطع کے ساتھ. دیکھیں آپ کو کسی حکم کا قطع حاصل ہو جائے تو قطع حاصل ہونے کے بعد وہ حکم کیا ہو جاتا ہے؟ مکلف کے لیے منجز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مصنف کہتا ہے یہ والا حکم جو ہے اس کی فعلیت بھی اسی طرح محفوظ رہے گی جس طرح کہ قطع کے مورد میں قطع حاصل ہوتی ہے وہ منجز ہو جاتا ہے. اس کا بھی علم حاصل ہوتے ہی یہ مکلف کے لیے منجز ہو جائے گا. جب علم حاصل ہوتے ہی یہ منجز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی فعلیت محفوظ ہے. عدم تعلق ارادہ سے اس کی فعلیت جو ہے ڈی گریڈ ہو کے انشاء کے رتبے میں واپس نہیں چلی گئی. ٹھیک ہے. وَكَوْنُهُ فِعْلِيَةً إِنَّمَا يُوجِبُ الْبَعْثَ أَوِ الزَّاجِرَ فِي النَّفْسِ النَّبَوِيَّةِ أَوِ الْأُلُوِوِّيَّةِ فِي مَا إِذَا. اچھا، پھر یہاں سوال ہے کہ جب وہ فعلیت کے مرحلے میں کھڑا ہے تو پھر شارع کی وہ مراد ہونی چاہیے. شارع کو چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باس کرے، زجر کرے، کیونکہ شارع وہ فعلی ہے. تو کہتا ہے نا کون ہو فعلیان، اس کا فعلیت کے رتبے میں ہونا انما یوجب الباس او الزجر، یہ شارع کے ذہن میں فی النفس، یعنی شارع کے ذہن میں باس اور زجر کا یہ فعلیت کا رتبہ باس اور موجب بنتا ہے فیما اس وقت اذا لم ينقض فیہا الاذن، جس وقت فیہا یعنی تکالیف الواقعہ، ان تکلیف واقعہ کے اندر جو ہے لم ينقض ہے یعنی لم يحصل الاذن، اذن حاصل نہ ہو. کس بات کا؟ ان کی مخالفت کا. اور جو مخالفت کا اذن ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ لأجل مصلحت فی ہے کہ ضمیر پھر اسی اذن کی طرف جائے گی. اس اذن میں کوئی مصلحت تھی، اس مصلحت کی وجہ سے شارع نے اذن دیا مکلف کو کہ بھئی اس کی مخالفت حکم واقعی کی مخالفت کر سکتا ہے. جب یہ والا اذن حاصل نہیں ہوگا اس صورت میں شارع اس کا بحث کرے گا. پریشان بیٹھے. یہ آخری لائن جو ہے نا یہ اشارہ ہے اس کے معلق اور منجز ہونے کی طرف. کہنا یہ چاہتا ہے ہم نے منجز ہونے والی شیخ جو ہے وہ من باب تقابل نکالی ہے، کیونکہ وہ حکم ظاہری کو نہیں بیان کر رہا، وہ صرف حکم واقعی کی ہی جو ہے وہ تفصیل دے رہا ہے کہ حکم واقعی جو ہے اس کے ساتھ شارع کا ارادہ تعلق نہیں رکھتا. اچھا، اب ارادہ جو تعلق نہیں رکھتا تو پھر کیا وہ انشاء ہوگا؟ مصنف کہتا ہے کہ وہ انشاء کے درجے میں نہیں ہوگا، رہے گا وہ فعلیت کے ہی رتبے میں. فعلیت کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بے معنی کے ساتھ تفسیر دیا ہے کہ فعلیت کے رتبے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی مکلف کو اس کا علم حاصل ہوگا یہ مکلف کے حق میں منجز ہو جائے گا، جیسا کہ قطع کے مورد میں ہوتا ہے کہ قطع حاصل ہوتے ہی چیز وہ فعلی حکم مکلف کے لیے منجز بن جاتا ہے. تشبیہ دے کے سمجھایا ہے اس کی فعلیت کو. اچھا، فعلیت سمجھانے کے بعد پھر جو ہے بات کے اندر جو ہے وہ ابھی اجمال تھا کہ بھئی جب وہ فعلی ہے تو پھر شارع کو اس کی بات کرنی چاہیے، شارع کو اس کا زجر کرنا چاہیے، شارع کا اس کے ساتھ ارادہ ہونا چاہیے. آپ نے ارادے کا بھی تعلق ہٹا دیا ہے اور اس کا فعلیت کا رتبہ بھی برقرار رکھا ہوا ہے. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو مصنف کہتا ہے بھئی یہ شارع نے جو ارادہ نہیں کیا ہے اس کا،
اس وجہ سے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے کیونکہ شارع نے اس کی فعلیت کو معلق قرار دیا ہے ایک شرط پر، اور وہ شرط کیا ہے؟ مکلف کو اس کا علم ہو، ٹھیک ہے نا؟ علم نہ ہونے کی صورت میں شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں پائے گا۔ علم نہ ہونے کی صورت میں جب شارع کا ارادہ تعلق نہیں پائے گا تو علم نہ ہونے کی صورت میں کیا آ جائے گا؟ حکم ظاہری۔ وہ حکم ظاہری کیا ہے؟ اذن آئے۔ شارع کا اذن، شارع اذن کب دیتا ہے مکلف کو؟ جب حکم واقعی کا علم ہو یا حکم واقعی کا علم نہ ہو؟ حکم واقعی کا جب اسے علم نہیں ہے تب شارع اذن دیتا ہے مکلف کو، تب شارع مباح قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے وَكَوْنُهُ فعلیان، اس حکم کا فعلی ہونا انما یوجب الباس، یہ باس کا موجب بنے گا، یعنی باس کا ترجمہ یوں کروں کہ شارع کے ارادے کے تعلق کا موجب بنے گا۔ اس کا فعلی ہونا شارع کے ارادے کے تعلق کا موجب بنے گا، فیما اس مورد میں جس مورد میں لام ینقدح فیہا یعنی اس تکلیف الواقعی، اس تکلیف الواقعی کے اندر لام ینقدح لام یحصل الاذن، شارع کی طرف سے جب اذن حاصل، اب اذن کا اشارہ کدھر چلا گیا ہے؟ یعنی جب چلا گیا ہے اذن سے مراد مکلف کا اب علم لے لے، جب مکلف کو اس حکم واقعی کا علم لم یحصل علی اذن، شارع کی طرف سے اذن حاصل نہ ہو، مطلب یہ کہ اس وقت یہ اس کی فعلیت جو ہے شارع کی طرف سے اس کے ساتھ حکم کے تعلق ہونے کی موجب بنے گی جس مورد میں اذن نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی شارع کا مکلف کو اس کا جب علم ہوگا، کیونکہ اذن کی صورت میں اس حکم واقعی کا مکلف کو علم نہیں ہوتا۔ فیما اس مورد میں اس کا فعلی ہونا موجب بنتا ہے باس کا، باس کا ترجمہ کر لو تعلق ارادے کا، ٹھیک ہے؟ شارع کی طرف سے جو ارادہ آ کے اس حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے، اس ارادے کا اس حکم کے ساتھ تعلق پانے کا موجب بنے گی یہی فعلیت کب؟ فیما، اس وقت اذا لم یحصل فیہا یعنی یہی تکالیف واقعیہ جن کی فعلیت کو ہم نے معلق رکھا ہوا ہے مکلف کے علم پر، ان میں اس وقت شارع کا ارادہ تعلق پائے گا، فعلیت شارع کے ارادے کی تعلق بنے گی جس مورد میں لم یحصل الاذن، شارع کی طرف سے مکلف کو اذن حاصل نہ ہو ان کی مخالفت کا۔ جس مورد میں شارع کی طرف سے اذن آ چکا ہے مکلف کو ان کی مخالفت کرنے کا، اس مورد میں ان تکالیف کے ساتھ شارع کا ارادہ تعلق نہیں پائے گا، اس صورت میں ان کی فعلیت موجب نہیں بنے گی تعلق ارادہ کی۔ اب اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا یار، کفایہ ہے، مہربانی کریں۔ اچھا، لأجل مصلحۃ فیہ، فیہ کی ضمیر اذن کی طرف چلی جائے گی۔ اچھا، اب یہ دو چار لائنیں جو ہیں، ان دو چار لائنوں کے اندر اس نے بیان صرف یہی کیا ہے کہ حکم واقعی وہ بھی فعلی ہے، حکم ظاہری وہ بھی فعلی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ حکم واقعی کی فعلیت معلق ہے علی علم المکلف پر، اور حکم ظاہری کی فعلیت معلق نہیں ہے۔ جب اس کی فعلیت معلق ہے کسی شرط پر تو وہ شرط پوری ہوگی تو شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق پائے گا، اور وہی فعلی حکم شارع کی مراد اور مکلف کی تکلیف قرار پائے گا۔ جس صورت میں علم نہیں ہے تو شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں پائے گا۔ تو اب وہ مورد جس مورد میں حکم واقعی کا تکلیف واقعی کا شارع کو علم نہیں ہے، اسی مورد کو کیا بولتے ہیں؟ شارع کی طرف سے اس کی مخالفت کا اذن کا مورد بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اذن کے مورد میں پھر شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں پائے گا، اور جہاں اذن نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی مکلف کو اس کا علم ہے، اس صورت میں وہ شارع کا ارادہ اس کے ساتھ تعلق پا لے گا۔ اب اسی کے ساتھ ہم نے تقابل لیتے ہوئے سمجھا کہ جو حکم ظاہری ہے، جو اذن ہے، پھر اس کی فعلیات معلق نہیں ہے بلکہ منجز ہے۔ تو یہاں فعلیت کی ہم نے دو قسمیں نکال لی، ایک فعلیت معلق، ایک فعلیت منجز۔ خلاص ہو گئی بات؟ فانقادھا بما ذکرنا۔ اچھا جی، جواب مکمل ہو گیا۔ جواب مکمل ہونے کے بعد اس نے اس جواب کو فعلیت معلق اور فعلیت منجز کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ان میں سے ایک فعلیت جو ہے اس کے ساتھ ارادے کا تعلق ہوتا ہے،
और दूसरी फेलियत के साथ है वो भी फेलियत मगर शारे के इरादे का उसके साथ ताल्लुक नहीं है। नहीं। ये वाली फेलियत रखता हो हुक्म तो उस वक़्त वो शारे की मुराद होता है, ये वाली फेलियत रखता हो तो शारे की मुराद नहीं होता है। इशारा समझ गए बात उनका? जी। अच्छा, इसके जरिए उसने रिपेयर कर दिया उस इश्काल को जो पैदा हुआ था दोनों हुक्मों के साथ इरादे का ताल्लुक देने की वजह से। ठीक है ना? क्योंकि हमने इरादे के ताल्लुक की बिना पे इश्काल वारद हुआ था, तो उसने क्या किया फिर इरादे को जो है आगे पीछे कर दिया है। एक का इरादा जोड़ दिया, दूसरे इरादे को जोड़ने के लिए एक शर्त आयद कर दी। शर्त के मुतवफिर ना होने की सूरत में वो इरादा ताल्लुक नहीं रखता, जब इरादा ताल्लुक नहीं रखता तो अब जो है तजाद नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? मुसन्निफ कहता है भाई देखें, अब मैंने जो है वो फेलियत की किस्में बना दी हैं दो, एक है फेलियत मुनज्जज, एक है फेलियत मुअल्लक। अगर फेलियत मुअल्लक रखता हो हुक्म तो उस वक़्त शारे का इरादा उसके साथ ताल्लुक नहीं रखता, फेलियत मुनज्जज रखता हो तो उस वक़्त शारे का इरादा उसके साथ ताल्लुक रखता है, मगर ये दोनों दर्जे हैं फेलियत के। ठीक है ना? अब इस हमारे जवाब की बिना पे जो हमने अभी दिया है फेलियत के अंदर दो दर्जे बना के, इन दो दर्जों ने हमें फायदा क्या दिया है? शारे के इरादे के ताल्लुक पाने और ताल्लुक ना पाने का। ठीक हो गया ना बात? कहते फेलियत के इन दो दर्जों ने जो हमें फायदा दे दिया है, इस फायदे को और फेलियत की इन दो किस्मों को मद्देनजर रखते हुए अब शेखुल अंसारी साहब ने जो जवाब दिया है इस इबाहत वाले इश्काल का, उस जवाब के में एहतियात नहीं है। तो जो है शेखुल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया है, किस बात का जवाब दिया है? उसी इश्काल का जो हमने इबाहत पर उठाया है। कभी इबाहत क्या करती है? तजाद रखती है किसके साथ? हुर्मत वाक़ी के साथ। क्यों रखती है? इसलिए कि ये इबाहत भी शारे को मुराद है, हुक्म वाक़ी भी शारे को मुराद है, दोनों के साथ शारे का इरादा ताल्लुक रखता है। ठीक, तो इस तजाद वाले इश्काल को जब हमने इस जवाब के साथ रफा कर दिया, तो अब इस इश्काल को रफा करने के लिए जो शेखुल अंसारी साहब ने जवाब दिया है उस जवाब की हमें एहतियाज नहीं है। तो अब दो चीजें बयान होंगी, एक तो शेख अंसारी साहब का जवाब, दूसरा ये जवाब कि आपको क्यों नहीं चाहिए भाई। ठीक है ना? तो पहले जवाब सुनो। शेख अंसारी साहब कहते हैं भाई देखें, हुक्म के अंदर है दर्जात, इक्तदा का, इंशा का, फेलियत का और तनज्जुस का। ठीक हो गई बात? ये जो शारे की तरफ से जो इबाहत आती है ना, और इबाहत के मौरद में शाह मुकल्लफ को इज़्न हो जाता है कि इस अमल को अंजाम दे सकता है, और उसी अमल के बारे में हुर्मत भी है। उस हुर्मत को देखो, वो हुर्मत फेली है या इंशाई है? तो जो है वो हुर्मत फेली है या वो हुर्मत इंशाई है? शेख अंसारी साहब कहते हैं कि भी वो हुर्मत इंशाई है, हुर्मत फेली नहीं है। क्या तरीका है भाई आपके पास? वो कहते हैं देखें, जो हुक्म शारे को मुराद नहीं होता ना, वो फेली नहीं होता। मुराद नहीं होता यानी शारे का इरादा ताल्लुक नहीं रखता। शारे का इरादा जैसे हुक्म के साथ ताल्लुक ना रखता हो, वो तकलीफ फेली नहीं होता। वो किस दर्जे में होता है? वो हुक्म और तकलीफ इंशा के दर्जे में। तो इसके साथ शारे का इरादा ताल्लुक नहीं रखता, तो शारे के इरादे के ताल्लुक ना रखने से हमने ये समझा कि फिर ये फेलियत का रुतबा नहीं रखता, ये इंशा का रुतबा रखता है। तो जो है जब इंशा के दर्जे में वो ले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि दर्जा दोनों का बदल गया है। हुक्म ज़ाहिरी का दर्जा है फेलियत, उसका दर्जा क्या है? इंशा। खास फर्क दो जवाब तो नहीं है इन दोनों जवाबों में, सुनफ के जवाब में और शेख अंसारी के जवाब में खास फर्क तो नहीं। अभी जो इश्काल आएंगे तो फिर बड़ा फर्क पता लगेगा। अभी सिर्फ जवाब तो सुनो ना, जवाब के जरिए वो रफा हो गया है ना इबाहत वाला जो तजाद था। अभी तो हम सिर्फ जवाब के जरिए क्या करना चाहते हैं, वो इबाहत और हुर्मत वाक़ी के साथ जो तजाद बन रहा था उस तजाद को रफा करना चाहते हैं। तो शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हुक्म वाक़ी को, हुर्मत वाक़ी को इंशा के रुतबे में रखा हुआ है और इसको फेलियत के रुतबे में रखा हुआ है। तजाद तब बनता है जब वो भी फेलियत के रुतबे में हो, ये भी फेलियत के रुतबे में हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो वो इंशा के रुतबे में है, ये फेलियत के रुतबे में है, जिसकी वजह से अब हुक्म वाक़ी और हुक्म ज़ाहिरी यानी इबाहत के दरमियान तजाद नहीं है।
جب تضاد نہیں ہے تو پھر وہ تضاد والا اشکال جو بات کے مرض میں پیدا ہو رہا تھا شیخ الانصاری صاحب نے اس طریقے سے رفع کر دیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جواب سمجھ میں آ گیا نا شیخ الانصاری؟ اس جواب کی روشنی میں اشکال تو تضاد کا رفع ہو گیا ہے. خلاص نا؟ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں شیخ صاحب کے اسی جواب کو موضوع بنا کے گفتگو کو بڑھانے لگے ہیں. یہ جواب کیوں نہیں چاہیے؟ اب کیوں کا جواب سنو، کیوں کی وجہ سنو. مصنف کہتا ہے دیکھیں بھائی صاحب، جب آپ اس کو لے جائیں گے نا انشاء کے مرحلے میں تو حکم ظاہری کے مرحلے میں رہ گیا ہے تمہارے پاس صرف ایک ہی حکم، وہ کیا ہے؟ حکم ظاہری. فعلیت کے رتبے میں صرف باقیات حکم واحد. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ وہ گاڑی آپ نے ریورس کر لیا ہے، وہ انشاء کے درجے میں ڈی گریڈ ہو کے واپس چلا گیا ہے. آپ نے عدم تعلق ارادہ کو دلیل بنا کے اس کو جو ہے وہ فعلیت کے رتبے سے ڈی گریڈ کیا. کہاں لے گئے؟ انشاء میں. تمہارے پاس ادھر فعلیت میں کیا بات کیا ہے؟ حکم واحد. کہتا ہے یہ بات سنیں، یہ دو چیزوں کے درمیان جم پیدا کرنے کی ضرورت تب آتی ہے جب دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو. ٹکراؤ نہیں ہے، جم پیدا کس چیز کا کر رہا ہے؟ تو پہلے ٹکراؤ کی حالت برقرار رکھو. ان کی ٹکراؤ کی حالت برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس کو بھی فعلیت میں ہی رکھنا پڑے گا. جن کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے وہاں جم پیدا کرنے کی احتیاج ہے. تم جو جم پیدا کر رہے ہو حکم واقعی کے درمیان اور اباحت کے درمیان، جم پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے درمیان ٹکراؤ ہی نہیں ہے. آپ نے تو ٹکراؤ ہی ختم کر دیا ہے. تو جم پیدا کرنا یہ اس وقت احتیاج ہوتی ہے جب وہاں ان کے درمیان ٹکراؤ کی پوزیشن ہو. ٹکراؤ کی پوزیشن تب بنے گی جب وہ بھی فعلیت کے درجے میں رہے، یہ بھی فعلیت کے درجے میں رہے. تو میں نے جواب جو دیا ہے اس میں دونوں کو فعلیت کے درجے میں ہی رکھا ہے. جب فعلیت کے درجے میں رکھا ہے تو ان کے درمیان ٹکراؤ کی پوزیشن برقرار ہے. جب برقرار ہے تو اب ہمیں دونوں کے درمیان جم پیدا کرنے کی احتیاج ہے. تو میں نے ان کے درمیان جم جو پیدا کیا ہے وہ اس طرح پیدا کیا ہے کہ باوجود دونوں فعلیت کے رتبے میں کھڑے ہیں. وہ کس طرح کہ ایک کے ساتھ ارادے کا تعلق دیا ہے، ایک کے ساتھ ارادے کا تعلق نہیں دیا ہے. ایک بات ایک تو وجہ یہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ دو نیٹ کیش اشکال دیے ہیں مصنف نے. کس کے اوپر؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. جو نیٹ کیش اشکال ہیں، ہو سکتا ہے ٹائم نہ رہا ہو تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اسی لائن کو مکمل کر لیں. فن کا دہا بیما سے مراد جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے فعلیت کے دو درجے، معلق غیر معلق. معلق کی صورت میں اس حکم کے ساتھ اشارے کا ارادہ تعلق نہیں پاتا. غیر معلق کی صورت میں اشارے کے ارادے کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس ہمارے جواب کے ساتھ ظاہر ہو گیا. بیما ذکرنا ہمارے اس ذکر والے ہمارے مذکورہ جواب سے ظاہر ہو گیا. کیا انہو، یہ ظاہر ہو گیا کہ لا یلزم الالتزام، کوئی ضروری نہیں ہے پابندی کی جائے. کس بات کی؟ اس بات کی کہ بے عدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول والامارات فعلیاً، کہ اصول اور امارات کے مورد میں حکم واقعی فعلی نہیں رہتا. اس بات کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فعلی نہیں رہتا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ انشائی ہو جاتا ہے. اس بات کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسرار کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کہے یشکل. اور اگر آپ انشاء والے رتبے کے قائل ہو جاتے ہیں، اسی جواب کے قائل ہو جاتے ہیں جو شیخ انصاری صاحب نے دیا ہے، تو یشکل تارتن و اخرى، دو نیٹ کیش اشکال آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.